نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہی معلومات عامہ سیریز کا سلسلہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی تقریباً 30 ویڈیوز ہم اس میں اپلوڈ کر چکے ہیں۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہو۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی تھے اور بہت ساری خصوصیات کے حامل تھے، اور تمام انبیاء کے اندر ایک اونچا اور نمایاں مقام تھا ان کا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے والد تھے اور داؤد بادشاہ کے وزیر خاص تھے۔ اسی طالوت بادشاہ سے آپ کو وراثت میں بادشاہت ملی تھی، جو بعد میں حضرت سلمان علیہ السلام کو منتقل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہت میں ایک اور اضافے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایسی حکومت نہ ہم نے کسی کو دی ہے اور نہ آئندہ کسی کو دیں گے۔ تمام بادشاہوں کی بادشاہت انسانوں پر ہوا کرتی ہے اور ایک نظام کے تحت ہوتی ہے، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، اس میں اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات پہ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ آپ پرندوں سے باتیں کرتے تھے، جڑی بوٹیوں سے باتیں کرتے تھے، فرشتوں سے باتیں کرتے تھے، ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی، پانی آپ کے حکم سے چلتا تھا، آپ کا تخت اڑتا تھا، اور وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ اس پہ 6,000 لوگ بیٹھتے تھے، اور وہ 6,000 لوگوں کو لے کر اللہ کے حکم سے ہوا اڑتی تھی، اور جہاں آپ چاہتے تھے اس کو روک لیتے تھے، اور جہاں چاہتے تھے آپ اس کو محو پرواز فرماتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں عرض ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا چہرہ سرخ تھا، سر کے بال سیدھے اور نرم تھے، رنگ گورا تھا، داڑھی لمبی تھی، اور داڑھی میں کسی قدر خم تھا، یعنی آپ کے بال تھوڑے گنگریالے بھی تھے۔ آپ خوش خلق، اچھے اخلاق والے اور خوش لحن یعنی اچھی آواز والے تھے۔ اس کا حوالہ ہے الاتقان للسیوطی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور جو آپ پر نازل ہوئی کتنی آوازوں میں پڑھتے تھے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام 70 زبانوں میں زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو تمام فرشتے آسمانوں سے اتر کے آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور جس سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی، اور جو پرندے تھے پرندے بھی آپ کے سر کے اوپر جمع ہو جاتے تھے، اس سے بھی ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے اور جو فرشتے آپ کے سر پہ جمع ہو جاتے تھے، اس سے کچھ آوازیں پیدا ہوتی تھیں۔ شیطان نے ان آوازوں کو محفوظ کیا، اور ان آوازوں کو محفوظ کرنے کے بعد اس سے موسیقی کے آلے شیطان نے بنائے، اور ان آوازوں کو موسیقی کی آوازوں میں تبدیل کیا۔ آج جو ہمیں مختلف قسم کے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں، اس میں جو آوازیں نکلتی ہیں، وہ شیطان نے جو آوازیں حضرت داؤد علیہ السلام کی محفوظ کی تھیں، وہ آواز اس کے اندر اس نے ڈالی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی 1,000 بیویاں تھیں، اور یہ عیسائیوں کو غور کرنا چاہیے اس پر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، جس کو حضرت یہودا اور نصارہ دونوں مانتے ہیں، ان کی 1,000 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف 12 بیویاں تھیں، اور آپ کی 25 باندیاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال کس دن ہوا، اور آپ کے مرتے وقت کتنی اولادیں تھیں؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ کا انتقال اچانک بدھ کے دن ہوا، اور حضرت امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو مالک حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہفتے کے روز ہوا، اور آپ کے وفات کے وقت آپ کے 19 لڑکے تھے۔ حوالہ اس کا ہے تاریخ الکامل
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 171۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ کتنے علماء تھے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ 40,000 علماء تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو آپ کی عمر جب آپ بادشاہ بنے تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ حوالہ اس کا ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121۔ حضرت سلمان علیہ السلام جب بادشاہ بنے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی آپ نے تعمیر فرمائی؟ مشہور یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام نے کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، اور پھر اس کے بعد بقیہ تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام نے کی اور اس کو تکمیل تک پہنچایا، اور بیت المقدس کی تعمیر جنات نے کی تھی۔ یہ ایک بہت طویل واقعہ ہے، کبھی موقع لگا تو اس کا ذکر کہیں تفصیل سے کریں گے۔ جس وقت حضرت سلمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوایا تو آپ کہاں تھے اور بلقیس کا تخت کتنی دوری پر تھا؟ تو آپ ملک شام میں بیت المقدس میں تھے، اور تخت بلقیس ملک سبا میں تھا، اور بیت المقدس سے ملک سبا تک 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ تھا۔ حاشیہ جلالین۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ تو حضرت سلمان علیہ السلام کی بھی 1000 بیویاں تھیں، اور بعض روایت میں 350 بھی آیا ہے، بعض روایت میں 700 بھی آیا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ تو حضرت سلمان علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام اوریہ تھا۔ حوالہ اس کا ہے البدایہ والنہایہ، جو کتاب ہے حضرت امام عماد الدین ابن کثیر کی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی کل عمر کیا ہوئی اور بادشاہ کتنے سال تک رہے؟ تو حضرت سلمان علیہ السلام کی کل عمر 52 سال ہوئی، 40 سال کی حکومت تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حکومت 20 سال رہی۔ حوالہ اس کا ہے البدایہ والنہایہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔